ایک شکاری صبح سے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ وہ کبھی جھاڑیوں کے پیچھے دیکھتا، کبھی درختوں کے درمیان، لیکن اسے کوئی شکار نہیں ملا۔ تھکاوٹ اور مایوسی نے اسے گھیر لیا، چنانچہ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے والے درخت پر جا پڑی، جہاں ایک فاختہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شکاری کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میرا رب میری بے بسی دیکھ رہا تھا، اسی نے خود میرا شکار میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی غلیل نکالی، اس میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا اور نشانہ باندھ لیا۔ پتھر فاختہ کو جا لگا۔ وہ شدید زخمی ہو کر پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پر آ گری اور شکاری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شکاری نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور فاختہ کو ذبح کرنے ہی والا تھا کہ فاختہ کمزور آواز میں بولی، لیکن اللہ نے تمہیں ظلم کرنے، حد سے بڑھنے اور بلا وجہ کسی کی جان لینے سے منع کیا ہے۔ اے انسان، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، مگر اس نے تمہیں اگر انسان نافرمانی کرے تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سن کر شکاری رک گیا۔ وہ حیرت سے فاختہ کو دیکھنے لگا۔ فاختہ نے کمزور مگر پور اثر آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے 4 ننھے بچے ہیں جو ابھی صرف چند دن کے ہیں، ان کی ماں صرف میں ہوں، تو ہی میرے بچے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ کیا یہ 4 بے گناہوں کا قتل نہیں ہوگا؟ یہ وہ دن ہے جب پرندے انڈے دیتے اور بچے پالتے ہیں۔ ان دنوں شکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اے فاختہ، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا، پہلے تمہارا علاج کرتا ہوں۔ اس نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا، اسے دانہ اور پانی دیا۔ کچھ دیر بعد فاختہ نے سکون کا سانس لیا اور اپنے پر ہلانے لگی۔ اب مجھے اپنے بچوں کے پاس لے چلو، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی اور تمہارے بچے بڑے نہیں ہو جاتے۔ میں تم سب کی دیکھ بھال کروں گا، کیونکہ تمہیں زخمی کرنا میری غلطی تھی اور اب تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ فاختہ آہستہ آہستہ اڑتی، پھر بیٹھ جاتی۔ شکاری اس کے پیچھے چلتا رہا۔ آخرکار وہ ایک درخت کے نیچے آ کر رک گئی اور اوپر دیکھنے لگی۔ شکاری سمجھ گیا کہ یہی اس کا گھونسلہ ہے۔ وہ درخت پر چڑھا تو وہاں 4 ننھے بچے موجود تھے۔ اس نے احتیاط سے گھونسلہ اٹھایا اور نیچے آ گیا۔ فاختہ خوشی سے اپنے بچوں کو دانہ کھلانے لگی۔ شکاری ان سب کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتا، انہیں دانہ دیتا، پانی پلاتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، فاختہ صحت مند ہو گئی اور اس کے بچے بھی بڑے ہو کر اڑنے لگے۔ ایک دن شکاری نے کہا، اے فاختہ، تم نے مجھے ظلم کرنے سے بچا لیا۔ میں تمہارا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ کوئی بھی ان دنوں میں پرندوں اور جانوروں کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اب تم اور تمہارے بچے آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔